بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے تھے اور کتنی ان سے محبت کرتے تھے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ بے شک حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حسن اور حسین میرے بیٹے اور نواسے ہیں۔ اے میرے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں جو نعمتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی تو یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا تو یقیناً اس نے مجھ سے بغض کیا۔ ناظرین، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے اور انہیں پکڑ کر اپنے سامنے لے آئے۔ پھر آپ نے خطبہ شروع کر دیا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے فرمایا، یہ شخص آج آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ناظرین، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں پاس گیا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو ناراض کر دیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میرے پاس سے ابھی جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود تھے، آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل تھی۔ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر سخت غمگین تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین بن علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، آپ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میری امت اسے میرے بعد قتل کرے گی۔ ناظرین، شہر بن خوشب سے روایت ہے کہ جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر عراق سے آئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عراقیوں پر لعنت ہو، عراقیوں نے آپ کو شہید کیا ہے، اللہ انہیں عراقیوں کو قتل کرے، انہوں نے آپ سے دھوکہ کیا اور آپ کو ذلیل کیا، اللہ انہیں ذلیل کرے۔ ناظرین، حلال بن اصحاب سقا تابی سے روایت ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شام کی طرف یزید کی طرف جا رہے تھے۔ کربلا کے مقام پر انہیں عمر بن سعد، سمر بن ذل جوشن اور حسین بن نمیر وغیرہ ہم کے لشکر ملے۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، ابن زیاد کے فیصلے پر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا سر مبارک عبیداللہ بن زیاد ابن مرجانہ ظالم مبغوث کے سامنے لایا گیا تو وہ ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ آپ کے سر کو کردنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسین رضی اللہ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی عراقی نے مچھر یا مکھی کی حالت حرام میں خون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے دیکھو، یہ عراقی مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نواسے کو شہید کیا ہے۔ ناظرین، شہر بن حشب سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھا۔ میں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو ام سلمہ کو بتایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان لوگوں نے یہ کام کر دیا، اللہ ان کے گھروں یا قبروں کو آگ سے بھر دے۔ وہ غم میں شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ سیدنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے جنوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر روتے ہوئے سنا ہے۔ ناظرین، سیدنا امام حسین 10 محرم عاشورے کے دن 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ یہ ہفتے کا دن تھا، بعض کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا۔ ناظرین، بہت سے کفار اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو برا کہتے رہتے ہیں، مگر رب رحیم انہیں دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، مگر جسے وہ پکڑ لے تو اسے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ ناظرین، ابو راجع العطاردی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علی اور اہل بیت کو برا نہ کہو۔ ہمارے ایک ہمسائے نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو برا کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اندھا کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ناظرین، تابعی صغیر ابراہیم بن یزید الطحی نے فرمایا اگر میں ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، پھر میری مغفرت کر دی جاتی، پھر میں جنت میں داخل ہوتا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنے سے شرم کرتا کہ کہیں آپ میری طرف دیکھ نہ لیں۔ آخر میں ان لوگوں پر لعنت ہے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا شہید کرایا یا اس کے لیے کسی قسم کی معاونت کی۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیدنا الامام المظلوم الشہید حسین بن علی، تمام اہل بیت اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختصر سا یہ واقعہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آنے والے دنوں میں بھی اس چینل کے اوپر آپ کو اور بہت سے سچے اسلامی واقعات سننے کو ملیں گے۔ جزاک اللہ۔